بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین میں 3 گھنٹے میں زنا بالجبر کا فیصلہ۔ ایک دفعہ بیجنگ شہر کے ایک محلے میں ایک نوعمر لڑکی سے زنا بالجبر کا واقعہ پیش آیا اور مجرم روپوش ہو گیا۔ چیئرمین ماؤ تک خبر پہنچی۔ وہ خود متاثرہ لڑکی سے ملے اور اس سے پوچھا، جب تم سے زیادتی کی گئی تو کیا تم نے مدد کے لیے چلائی؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چیئرمین ماؤ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور نرمی سے کہا، میری بچی، کیا تم اسی قوت کے ساتھ دوبارہ چلا سکتی ہو؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ ماؤ کے حکم پر انقلابی گارڈ کے کچھ اہلکار نصف کلومیٹر کے دائرے میں کھڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ چیئرمین ماؤ نے تمام اہلکاروں کو بلایا، ہر ایک سے پوچھا، کیا لڑکی کی چیخ سنائی دی یا نہیں؟ سب نے کہا لڑکی کی چیخ سنائی دی گئی۔ چیئرمین ماؤ نے اگلا حکم صادر کیا کہ نصف مربع کلومیٹر کے اس علاقے کے تمام مردوں کو گرفتار کر لیا جائے اور 30 منٹ کے اندر اگر مجرم کی درست نشاندہی نہ ہو سکے تو تمام گرفتار مردوں کو گولی سے اڑا دیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور دی گئی مہلت کو ابھی مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجرم کی نشاندہی ہو گئی اور اگلے 20 منٹ کے اندر اندر مجرم کو پکڑ کر چیئرمین ماؤ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ لڑکی نے شناخت کی، موقع پر فیصلہ ہوا اور مجرم کا بھیجا اڑا دیا گیا۔ جرم سے سزا تک کا وہ دورانیہ محض 3 گھنٹوں پر مشتمل رہا۔ اسے کہتے ہیں فوری انصاف، جس کے بلبوتے پر آج چین کامیاب ملکوں کی فہرست میں سب سے نمایاں ہے۔ کاش آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہوتا تو پاکستان کی معصوم زینبوں اور فرشتاؤں کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک محفل میں دوران تقریب کچھ باتیں ہوئیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، آپ نے اتنی باتیں کر لی، ذرا یہ تو بتائیں کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے یہ نہیں معلوم تو پھر آپ کو معلوم ہی کیا ہے؟ اتنی دیر سے آپ کی باتیں سن کر محسوس ہو رہا تھا کہ آپ علمی آدمی ہیں، لیکن آپ تو صفر نکلے۔ میں نے کہا جناب میں صفر نکلا نہیں، میں صفر ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ کہنے لگے کہ اب سنیے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں۔ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ جب فرشتے سجدے سے اٹھے اور دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت وعید ہوئی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم حکم عدولی والوں میں نہ تھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ جناب، آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میں اس کی تحقیق میں نہیں جاؤں گا کیا یہ بات حسب واقعہ بھی ہے یا نہیں، لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی ہے۔ اگر کسی شخص سے نماز میں ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا جناب کیا ہمیں پہلے وہ معلومات حاصل نہیں کرنی چاہیے جن سے زندگی میں اکثر و بیشتر پالا پڑتا ہو یا پڑھنے کی امید ہو؟ اس پر وہ بحث کرنے لگے۔ بہرحال ان صاحب نے تو وہ بات نہ مانی، لیکن میں یہ سمجھ چکا تھا کہ لوگوں کے دماغ میں علمیت کا معیار کیا ہے۔ یقین کیجئے میں نے مسجدوں کی دیواروں ہر قرآن و حدیث کی بجائے کفر و گستاخی کے فتوے آویزہ دیکھے ہیں۔ میں نے کارپینٹر اور مستری کے درمیان علم و غیب کے مسئلے پر بحث ہوتے دیکھی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو مسئلے کی ویڈیوز شیئر کرتے دیکھا ہے جن کو غسل کے فرائض تک نہیں آتے۔ حدیث میں آتا ہے ترجمہ علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث مجھے اپنے اندر چھپے ایک اور معنی بتا رہی ہے، اور وہ ہے جاہلوں کا اختلاف زحمت ہے، کیونکہ علم والے جب اختلاف کرتے ہیں تو غور و فکر کے دروازے کھلتے ہیں اور دلائل کے انبار لگتے ہیں، جبکہ جاہل جب اختلاف کرتے ہیں بحث و تکرار کے دروا ہوتے ہیں اور گالیوں کے ڈھیر لگتے ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپتی کی یہی باتیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام۔